ایک سوال ہے، انشاءاللہ وقت کافی ہو گیا، اسی کا جواب دے کے اور چند اعلانات ہیں وہ کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ صدقۃ الفطر کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اب کل عید ہے اور لوگوں کا سوال ہے، تو میرے بھائیو، صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بالغ، نابالغ، بچی، ہر ایک پہ واجب اور فرض ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے ایک دن کا جو بچہ ہے اس نے بھی ادا کرنا ہے، اور صدقۃ الفطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں جو اجناس مقرر کی ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی خوراک اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، روزوں میں جو کمی بیشی ہے اس کا، انسان کے جسم کا، یہ سارے کے سارے امور آپ جانتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر رسول اللہ کے دور میں بھی گندم، جو، کھجور، کشمش وغیرہ کی مختلف اجناس موجود تھی۔ ایک امیر آدمی ہر روز گوشت کھاتا ہے، مٹن کھاتا ہے، ہر روز جو جی چاہے وہ کھا سکتا ہے، جو جی چاہے، یعنی دل کرے تو 500 کا 1000 کا برگر بھی کھا لے، جی کرے تو بکرا بھی کھا لے۔ وہ جب صدقۃ الفطر نکالنے کی باری آئے تو اپنی ایوریج گندم کے مطابق لگائے، یہ بات معقول معلوم نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناس کی صنفیں بیان کی۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ وہ کم از کم اگر اتنا نکال دے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس نے اپنی مالی حیثیت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ جو گندم کا صدقۃ الفطر ہے 300 روپے کے حساب سے، یہ بنیادی طور پہ ان غریب لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں صرف روٹی پکتی ہے، کبھی اس کے اوپر اچار رکھ لیا، کبھی اس کے اوپر پیاز رکھ لیا، کبھی اس کے ساتھ انڈا کھا لیا، کبھی اس کے اوپر دال رکھ لی۔ یہ صدقۃ الفطر ان کے لیے گندم کا۔ اور جو کبھی چاول بھی کھاتے ہیں، روٹی بھی کھا لیتے ہیں، ان کو چاول کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور وہ صدقۃ الفطر 700 روپے کے قریب اور 800 روپے کے قریب بھی بن جاتا ہے، اچھا چاول ہو تو۔ اسی طرح جو لوگ مختلف متنوع کھانا کھا لیتے ہیں کہ کبھی گھر میں دال پکی ہے وہ بھی کھا لی، چاول پکے ہیں وہ بھی کھا لیے، اور کبھی گھر میں مرغی بھی پک سکتی ہے، کسی دن مٹن بھی پک سکتا ہے، ان کو صدقۃ الفطر کھجور کے اعتبار سے اس سے بہتر حیثیت میں دینا چاہیے جو 1500 کے قریب ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہر چیز کھا سکتے ہیں، جو دال صرف ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں یا چاول منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کھاتے ہیں، ان کا صدقۃ الفطر کم از کم 2500 روپے ہے، وہ اس حساب سے کشمش کے اعتبار سے ان کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ اور صدقۃ الفطر کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس ادارے میں بھی انتظام موجود ہے، اور وہ ساتھی موجود ہیں کہ جن کو ہم نے مختص کیا ہے۔ آپ سب ساتھی وہ صدقۃ الفطر یہاں بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ ضمنی ایک جو سوال ہے، یہ تو ہے اب وقت گزر گیا رمضان کے اعتبار سے، لیکن سوال چونکہ آیا ہے، زکوٰۃ جو ہے ہر سیونگ کے اوپر، پہلے بھی یہ بات بیان کی، ہر مال تجارت، ہر پلاٹ جو بیچنا ہے برائے فروخت ہے، اس کے اوپر ہے جو گرائی آپ کی آنی ہے، 100% یقین ہے کہ آنی ہے، اس کے اوپر 100% ہے زکوٰۃ، یعنی فرض ہے۔ جس گرائی کے آنے کا 0% امکان ہو، بعض محدثین نے لکھا اس کے اوپر بھی دے دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ لٹا دے گا، لیکن اگر آپ اس کے اوپر نہیں دیتے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ مال تجارت، سیونگ، کیش ان ہینڈ، جو چیز برائے فروخت ہے، ذاتی گھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، ذاتی دکان اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن دکان کے اندر جو مال پڑا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ذاتی گاڑیاں 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن کوئی بھی ذاتی چیز جب برائے فروخت ہو جائے وہ آپ کی سیونگ ہوتی ہے، جب سیونگ بن جائے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جو بندہ کسی کو، یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے، ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو قرض دیا ہوا ہے، گرائی نہیں ہے، قرض دیا ہوا ہے، اور اس نے واپس کرنا ہے، تو اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ جس نے دی ہے اس نے دینی ہے، جس کو دیا اس نے نہیں دینی۔ ہاں اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرض میرا واپس ہی نہیں آنا تو اس کی زکوٰۃ معاف ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہی بات محدثین کہتے ہیں اس کی بھی دے دو گے تو انشاءاللہ یہ مال لوٹ جائے گا۔